بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی ملتی رہے۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ سعد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا، جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ بولتے بھی تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اتنی طاقت کے باوجود، اپنی سلطنت کے باوجود اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی، قیمتی سے قیمتی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کو دیکھتے دیکھتے آپ کی عصر کی نماز کے لیے دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلوایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں تاکہ جن کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کو ختم کر دیا جائے۔ دوستو اسی طرح ایک دفعہ آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چیونٹی نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں جلدی سے گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کرے۔ آپ نے اس کی بات سن لی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کریں۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا اور اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان موجود ہے۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کا سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ خود ہن نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام ہاتھ دیا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ نے، جس کا نام بلقیس تھا اور اسی کا یہ تخت تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس بابت کیا کہتے ہو۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بڑے طاقت والے اور بڑے لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم دیں۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں۔ جب ایلچی تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا تمہارے تحفے تم کو ہی مبارک ہو، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب ایلچی نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کی تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ ایلچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ بلقیس نے جواب دیا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔
جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا تو اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بلقیس نے اس سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھا تو فرمایا یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض بھی جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس نافرمانی میں مبتلا رہی تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے، ہوا سب ان کے تابع تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے، بس یہی ان کی زندگی تھی۔ اتنی بڑی اور عظیم سلطنت و بادشاہت کے باوجود بھی آپ نے کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چھوٹے کے سے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔